بازو پھیلا کر اس نے تنے ہوئے اعصاب کو سکون پہنچانے کی کوشش کی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے مسلسل پڑھنے کے باعث ذہن بوجھل ہو چکا تھا، گردن میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ اس نے کتاب پڑھے دھکیلی اور دیوار سے کمر لگا کر نرمی سے آہستہ آہستہ گردن دبانے لگی۔ گھر میں معمول سے زیادہ سناٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے رانی کام نپٹا کر جا چکی تھی اور اب صرف ماہا اور دادو جی تھی۔ یوں ہی بیٹھے کتنے ہی پل سڑک گئے تو اس پر سستی غالب آنے لگی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو بیٹھی۔ کیوں نہ ایک بار پھر ناشتہ کیا جائے، اس نے سوچا۔ یہ سستی بھگانے کا قدرے بہتر نسخہ تھا، سو اس نے نیم گیلے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی کو پیچھے دھکیلا اور کتابیں سمیٹنے لگی۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ایسی زوردار ہوئی تھی کہ گلاب کی کیاری کے قریب لکڑی کی پیڑھی پر کروشیے کی ٹوپی بنتی دادو جی بری طرح ہڑبڑا گئی۔ نتیجن دھاگے کا گولا لڑھک کر دور تک چلا گیا۔ ارے باوا کے قلعے کا دروازہ سمجھ کر بجا رہے ہیں کیا؟ ایک تو لوگوں میں صبر نہیں، ذرا جو دائیں بائیں نظر ڈالی ہوگی تو گھنٹی بھی دکھائی دے جاتی، پر نہیں، بجائیں گے دروازہ بھی، وہ بھی دھڑ دھڑ، دوسرا چاہے دہشت سے مر جائے۔ دستک بڑھتی جا رہی تھی، سو گولا اٹھانے کا تردد نہیں کیا۔ کیا پتہ بے صبر انسان دروازہ توڑ کر ہی اندر آ جاتا۔ وہ بھی چوٹی کے بل درست کرتی باہر آ گئی۔ عجیب تشویش کن دستک تھی۔ دادو جی نے خاصے جار خانہ انداز میں دروازہ کھول دیا۔ ارے کیا ٹرین چھوٹ رہی تھی تمہاری، یا روٹی توے پر ڈال کر آئے ہو؟ سامنے کھڑے محتشام بھائی قدرے شرمندہ سے ہو گئے۔ اگلی دستک کے اٹھا ہاتھ خفت سے پہلو میں گھر گیا۔ وہ اصل میں جلدی میں تھا۔ ہاں تو ایسی بھی کیا جلدی، ہمیں ہلائے دے رہے ہیں؟ دادو جی نے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے چہرے سے مکھی اڑائی۔ محتشام بھائی شرمندہ شرمندہ سے اندر آ گئے۔ خیریت سے تو آئے ہو نا، اس وقت کام پر نہیں گئے؟ پیڑھی پر بیٹھ کر وہ الجھا دھاگا سلجھانے لگی۔ گولے کے لڑکنے کے باعث انگلی پر لپیٹا دھاگا بھی کھل گیا تھا۔ جی خیریت ہی سمجھے، اصل میں ماموں سے ملنے آیا تھا، کچھ ضروری کام ہے، بتاتے ہوئے انہوں نے سرسری نگاہ سب طرف ڈالی۔ تو اس وقت کب ہوتے ہیں تمہارے ماما گھر پر؟ اس وقت تو دفتر جاتے ہیں۔ دادو جی دھاگے میں الجھی سی بول رہی تھی۔ ماہا نے مختصر محتشام بھائی کو اوکاڑا روانگی کے متعلق بتایا۔ 6 بجے تو گھر سے نکلے تھے، اب تک تو پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ آپ کو کوئی ضروری کام تھا؟ وہ بغور ان کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جن کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات رقم تھے۔ وہ کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ پھر میں چلتا ہوں۔ انہوں نے قدم بڑھائے، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ 2 روز بعد۔ اچھا۔ وہ یکدم کچھ مایوس سے دکھائی دینے لگے۔ ماہا نے اس کی پیشانی پر نمی سی دیکھی، جسے انہوں نے فوراً پونچھ ڈالا۔ پھر وہ کچھ دیر ہی رکے اور ان تمام عرصے میں وہ مسلسل تذبذب کا شکار رہے۔ مگر کیوں؟ محتشام بھائی کیا بات ہے؟ مجھے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ ان کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ ماہا نے الجھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر پانی لے آئی، جسے محتشام بھائی ایک ہی سانس میں پی گئے۔ پھر گلاس واپس تماتے ہوئے بولے، رات کو آپ دونوں کیسے رہیں گی؟ یوں کرے شام تک تیار رہیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ جب تک ماموں اور مامی نہیں آ جاتے آپ دونوں ہماری طرف رہیں۔ وہ کہہ کر افراتفری میں باہر نکل گئے اور دادو جی کو مسترب کر گئے۔ اور پھر جیسا کہ محتشام بھائی نے کہا تھا کہ وہ شام میں آئیں گے، تو وہ آ بھی گئے۔ ماہا تو تیار، بلکہ کس قدر بے چین تھی کہ ارم سے ملے کافی دن گزر گئے تھے۔ البتہ دادو جی پریشان تھی، انہیں اپنے ہی گھر میں سکون ملتا تھا۔ پھر مین دروازے پر تالا نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر پھر محتشام بھائی کے پرزور اصرار پر راضی ہو گئی۔ ماہا نے پرندوں کو ڈھیر سارا باجرہ اور تازہ پانی ڈال دیا۔ سارے کمرے لاک کر کے وہ باہر نکلی تو محتشام بھائی نے بیرونی دروازہ خود لاک کیا۔ ماہا کی نظر سامنے والے گھر پر ٹھہر گئی۔ گیٹ نیم وا تھا اور دونوں طرف لگے چھوٹے چھوٹے سفید لیمپ روشن ہو چکے تھے۔ گھر پہنچ کر محتشام بھائی اپنی بائیک لے کر نکل گئے۔ دادو جی مومنہ پھوپھو کے پاس کچن میں گھس گئی۔ ارم ماہا کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ ماہا آخری بار یہاں ذہن کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اپنی روانگی سے ایک رات قبل ادھر سب لوگوں سے ملنے آیا تھا، اور جب وہ دونوں واپس گھر جا رہے تھے تو ذہن کچھ خاموش سا تھا۔
کیا بات ہے، اتنے اداس کیوں ہو؟ ماہا نے پوچھا تو وہ طویل خاموشی کے بعد بولا، تم ارم کا خیال رکھنا ماہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا خدشہ تھا، اور اس کے بعد ایک طویل خاموشی تھی جو ماہا کے دل پر اپنے نقوش چھوڑ گئی تھی۔ اس رات ارم بھی تو کس قدر خاموش تھی، وہ گم سم تو تھی مگر اس قدر بھی نہیں۔ ماہا نے سارے کمرے کا جائزہ لیا، باقی گھر کی طرح اس کمرے میں بھی کچھ تبدیلیاں لائی گئی تھیں۔ پردے تبدیل تھے، سیٹنگ بدلی ہوئی تھی، سامنے دیوار پر ارم کی حالیہ فریم شدہ تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر بہت اچھی ہے ارم آپی، اس نے کہا تو ارم مسکرا دی۔ زین کا فون آتا ہے ماہا؟ انہوں نے اچانک پوچھا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ آج صبح اس کا فون آیا تھا، ارم نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا، سوال کا پس منظر سمجھ آ گیا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا زین؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ کچھ کہتا نہیں، ارم نے مایوسی سے کہا، پھر بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماہا خوشگوار سی حیرانی میں گر کر اسے دیکھنے لگی۔ تو یہ بات ہے۔ ارم نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر گہری ہوئی ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ یہ اقرار تھا، ایک خوشگوار اقرار۔ ماہا نے خوشی سے نعرہ بلند کرتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، اور رات کٹ گئی۔ اگلے روز صبح میں وہ دونوں دیر سے بیدار ہوئیں، تب تک محتشام بھائی جا چکے تھے۔ اسے مایوسی سی ہوئی، وہ ان سے ان کی وجہ پریشانی معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ ارم نے اسکول سے چھٹی کی تھی، مگر 11 بجے کے قریب اس کے اسکول کے پرنسپل نے فون کر کے اسے بلوا لیا۔ 2 روز بعد کوئی فنکشن ہونے والا تھا اور ارم اس فنکشن کی آرگنائزر تھی۔ وہ کچھ دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی، پھر بیزاریت سے اٹھ گئی اور پھپھو جی کو بتا کر محتشام بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ وہاں سے کوئی کتاب لینا چاہ رہی تھی۔ بستر کی چادر سمٹی پڑی تھی، تکیہ زمین پر، جرابیں کرسی پر، تولیہ چڑمڑ سا کونے میں، رائٹنگ ٹیبل پر کتابیں بکھری پڑی تھیں، کچھ صفحات پھر جن پر سیاہی کی کھلی شیشی اوندھی پڑی تھی۔ دراز کھلا ہوا تھا۔ اسے حیرانی سی ہوئی۔ محتشام بھائی بہت طریقے سلیقے سے رہنے کے عادی تھے۔ بچپن سے اب تک وہ جب بھی ان کے کمرے میں آتی تھی اسے صاف ستھرا پایا تھا، مگر آج یہاں ہر طرف بے ترتیبی ہی بے ترتیبی تھی۔ اس نے پہلے بستر کی چادر درست کی، تکیہ اٹھا کر رکھا، جرابیں بوٹوں میں ڈال کر بیڈ کے نیچے گھسا دی، کوڑے کاغذ ڈسٹ بن میں ڈالے، کتابیں ترتیب سے رکھتے ہوئے وہ سرسری سا جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔ تبھی نیچے پڑے خاکی رنگ کا ایک لفافہ نگاہوں کی زرد میں آ گیا، جس پر محتشام بھائی کا ایڈریس اور جی پی او کی 2-3 مہریں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے بے دھیانی میں لفافہ اٹھا کر دراز میں ڈالنا چاہا، مگر کھلا ہونے کے باعث اندر موجود صفحات زمین پر بکھرے چلے گئے۔ اف! اس نے کرسی پر بیٹھے دیکھا، پھر کرسی رکھ کر اٹھنے کو جھکی، مگر وہ جنہیں ماہا کوئی ضروری کاغذات سمجھ رہی تھی وہ تصاویر تھیں، شادی کی تصاویر۔ اسے کچھ دلچسپ محسوس ہوئی تو یوں ہی دیکھنے لگی، اور تبھی وہ ٹھک ٹھک آ گئی۔ اس کے لیے یہ ایک دھچکا تھا، ایک صدمہ۔ ان تصاویر میں دولہے کے روپ میں موجود اس شخص سے اس کا بہت قریبی تعلق تھا، اتنا قریبی کہ اب وہ اکثر اسے سوچتی تھی۔ اس کا خیال ماہا کو بے سبب مسکرانے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کے نام کی انگوٹھی وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ہمہ وقت پہنے رکھتی تھی۔ اس نے صدمے کی کیفیت میں ان تصاویر کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا، پھر بار بار دیکھا۔ کائنات میں زلزلہ نہیں آیا تھا، مگر اس کے وجود کی کائنات لرز رہی تھی، نہایت حسین و جمیل دلہن کے ساتھ، جاندار مسکراہٹ لبوں پر سجائے، دولہے کے روپ میں اسٹیج پر بیٹھا وہ کوئی شخص اور نہیں تبریز علوی تھا۔ او میرے خدا! وہ کرائی۔ اس کے سامنے ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا حل ہونا ممکن نہ لگتا تھا۔ 2 ایک شادی کی تصاویریں تھیں، 3 تصاویر میں کوئی سبزہ زدہ دکھائی دیتا تھا، اور تبریز اس لڑکی کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ ماہا! اپنے کانوں میں گونجتی سائے سائے کے درمیان اس نے ایک آواز سنی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مڑ کر دیکھتی۔ چند لمحوں کے توقف سے اس نے محتشام بھائی کو ان تصاویروں پر جھپٹتے دیکھا تھا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ کسی کی چیزوں کو بلا اجازت نہیں چھیڑا کرتے، اور تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ جاؤ یہاں سے! وہ نہایت طیش میں کہتے تصاویر لفافے میں ڈال رہے تھے۔ ماہا چونک کر ان کی شکل دیکھنے لگی، پھر نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ اس نے وہ تصاویر ان کے ہاتھ سے جھپٹ لی تھی۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے ماہا، انہیں مجھے دو۔ محتشام بھائی غر لائے۔ یہ میرے ہی لیے ہیں محتشام بھائی، میں یہ آپ کو نہیں دے سکتی۔ اس کا لہجہ پر اصرار تھا۔ محتشام بھائی ڈپٹ کر بولے، کوئی حماقت نہیں ماہا، یہ مجھے واپس دو۔ آپ کیا کریں گے ان تصاویروں کا؟
اس نے تیزی سے کہا، آگ لگاؤں گا۔ وہ بھڑک گئے، مگر کیوں؟ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں پر ادا ہوئے تھے۔ وہ تعجب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ حقیقت کو کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں محتشم بھائی؟ یہ بات تم نہیں سمجھو گی۔ آپ سمجھائیں گے تو میں سمجھ جاؤں گی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ماہا؟ ابھی تو میں خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ ان کے لہجے میں یکدم تکان سمٹ آئی تھی۔ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میں یہ بات بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ تبریز شادی شدہ ہے، بلکہ یہی نہیں، میں اس کے بارے میں اور بھی بہت سے ایسے حقائق سے آگاہ ہوں جس سے تم اور باقی سبھی گھر والے ناواقف ہیں۔ میں یہ باتیں اس روز بھی جانتا تھا جس روز تمہاری منگنی ہوئی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر یہ باتیں چھپائیں کیونکہ ماہا بہت دکھ اور بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ اس نے تنزبست ان کی جانب دیکھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھ پر انگلیاں اٹھائے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں ماہا، مگر اپنی طرف اٹھی انگلیاں نہیں۔ آپ کی طرف کوئی کیوں انگلی اٹھاتا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تو وہ جھجکتے ہوئے بولے، پتہ نہیں تمہیں معلوم ہے یا نہیں، مگر اصل میں امی چاہتی تھی کہ میں تم سے شادی کروں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ماموں سے بات بھی کی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور تمہاری منگنی تبریز سے کر دی۔ اب اگر تب میں تبریز کی حقیقت بتاتا تو سب سمجھتے کہ میں اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور بس اسی بات نے مجھے کچھ بھی کہنے نہیں دیا۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، میں آپ کو اتنا خودغرض ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اٹھی اور بوجھل قدموں سے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر محتشم بھائی یکدم اس کے سامنے آ گئے اور معذرت خواہ انداز میں بولے، پلیز ماہا، مجھ سے متنفر مت ہو۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ اس بات کو لے کر میں کس قدر اذیت میں مبتلا رہا ہوں۔ میری جگہ اگر ارم آپی ہوتی تو کیا آپ خاموش رہتے؟ اس نے ایسی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو محتشم کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ماہا، انہوں نے کہنا چاہا، مگر اس نے انہیں بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اور کیا آپ انہیں یوں ہی کسی غلط آدمی کے ہاتھوں میں دھکیل دیتے؟ پلیز ماہا، اور کیا آپ ارم آپی کی شادی تبریز سے کر دیتے؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کرتا، وہ سرعت میں بولے۔ ماہا خاموش ہو گئی، مگر ان کی آنکھوں میں ننھے ننھے جگنو چمک رہے تھے۔ وہ دونوں دیر تک خاموش رہے، پھر جب بولے تو ان کی آواز بوجھل تھی۔ ماہا کا سر جھکا ہوا تھا اور کمرے کی محیط فضا میں ایک حقیقت گونج رہی تھی، تلخ حقیقت۔